السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں کمپیوٹر سائنس 9 کلاس کے کورس لیکچر نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ اونلی میموری روم اینڈ رینڈم ایکسیس میموری ریم۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ What is the function of ROM read only memory؟ یعنی روم کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ ROM is a single IC chip which is installed on the motherboard۔ روم جو ہے نا، مدر بورڈ کے اوپر ایک چپ ہوتا ہے، آئی سی چپ۔ آئی سی کا کیا مطلب ہے؟ انٹیگریٹڈ سرکٹ۔ یہ ایک چپ ہوتا ہے جو کہ مدر بورڈ کے اوپر انسٹال ہوتا ہے۔ یہ نیچے آپ کو اس کی پکچر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریموویبل ہوتا ہے، یعنی اس چپ کو آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں، کسی سولڈرنگ اسٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس سمپل آپ اس کے اندر ٹویزر ڈالیں اور یہ نکل آئے گی۔ اٹ اسٹورز دا بیسک ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ سسٹم، یعنی بایوس آف کمپیوٹر دیٹ کنٹرول دی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اینڈ دا اسٹارٹ اپ اور بوٹ پروسیس۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم بایوس کہتے ہیں، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن سسٹم۔ اب یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ کس پرپس کے لیے ہے؟ یہ اس پرپس کے لیے ہے جو ہی آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی اس کے ساتھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، چیک کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی ڈیوائس نہ لگا ہوا، فار ایگزامپل آپ کا کی بورڈ نہیں لگا ہوا، تو یہ آپ کو اسٹارٹ اپ میں ہی بتا دیتا ہے کہ کی بورڈ ناٹ کنیکٹڈ۔ اگر ڈیٹ اینڈ ٹائم صحیح نہیں ہے تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے، اگر وہ اس کا ٹائم پیچھے ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے، یا ریم کا کوئی فالٹ آ رہا ہے تو یہ بزر دیتا ہے۔ اس طرح کئی ایرر ہوتے ہیں جو کہ بایوس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے فار ایگزامپل اگر آپ ہارڈ ڈسک کی کیبل ریموو کر دیں تو یہ انیشیلی جب سٹارٹ ہوگا تو آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ ہارڈ ڈرائیو ناٹ فاؤنڈ، یا نو آپریٹنگ سسٹمز، اس طرح کے ایرر میسج آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بایوس کا فنکشن ہوتا ہے۔ BIOS programs are permanently stored in ROM when it is manufactured۔ یہ جو BIOS پروگرام ہے یہ کیا، یہ کمپنی جو ہے نا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، مدر بورڈ مینوفیکچرر، اس وقت یہ پروگرام اس کے اندر لوڈ کر دیا جاتا ہے، اس چپ کے اندر۔ یہ جو بایوس کی جو چپ ہے، روم کی جو چپ ہے، اس کے اندر بایوس اسی وقت لوڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ اس کے اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ بعض اوقات کرپٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر آپ کا کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مال فنکشننگ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پاکستان میں تو اس کا بہت مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ لوڈ کیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اتنے ایکسپرٹس ہیں کچھ کمپیوٹر سینٹروں میں کہ وہ اس کو دوبارہ لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایزیلی لوڈ ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ ایکسپرٹیز پاکستان میں نہیں ہے اس کی۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس چپ کو لے اور جو پروگرام ریڈر ہے اس کے اندر رکھیں تو یہ پروگرام آپ ریڈ کر سکتے ہیں، پھر دوبارہ بلینک چپ کے اندر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ اٹ از اے نان وولیٹائل میموری، یہ نان وولیٹائل میموری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پروگرام ہے وہ پرماننٹلی سٹور رہتا ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر بند بھی کر دیں دوبارہ آن کریں پھر بھی اس کے اندر سٹور رہتا ہے، سال بعد بھی اگر آپ کمپیوٹر آن کریں گے تو وہی اسی طرح رہے گا، بجلی جائے یا نہ جائے، کمپیوٹر آف ہو آن ہو، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں نان وولیٹائل میموری۔ اور اس کے اگینسٹ اگر وولیٹائل میموری کی بات کی جائے، جس طرح کی ریم ہے جو ابھی آنے والے کویسچن میں ہم پڑھیں گے، تو وہ جو وولیٹائل میموری ہوتی ہے وہ ایسی میموری ہوتی ہے کہ وہ جب تک کمپیوٹر آن ہے تو وہ اس کے اندر وہ ڈاٹا رہتا ہے، جو ہی آپ کمپیوٹر یک دم یعنی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ایبرپٹلی اور پھر آن کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ڈاٹا لاس ہو جاتا ہے، انلیس
کہ جب آپ اس کو سیو کرتے ہیں. اگر سیو کریں تو سیو رہتا ہے، اگر آپ سیو نہ کریں تو وہ لاس ہو جاتا ہے، آپ کو پھر سے ایگزیکیوٹ کرانا پڑتا ہے. That is the program stored in it are not lost when the computer is turned off. یہ وہی بات ہے جو میں نے بتا دی. یہ وہ روم ہے، اس کے اندر پروگرام رہتا ہے. اب جب کمپیوٹر آف بھی ہو یا آن ہو تو یہ اس کے اندر پرماننٹلی سٹور رہتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ریم ہے. واٹ از ریم؟ یعنی رینڈم ایکسیس میموری کیا ہے؟ ریم از اے ہائی اسپیڈ میموری انسٹال آن دا مدر بورڈ. یہ جو ریم ہے یہ بھی مدر بورڈ کے اوپر انسٹال ہوتی ہے. اٹ از اے ریڈ رائٹ میموری. اس کو ریڈ رائٹ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا وہ ریڈ اونلی تھا، یعنی اس کے اندر آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. مینوفیکچرر نے اس کے اندر جو پروگرام لوڈ کیے فردر اسی پروگرام کو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے. لیکن ریم میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ورڈ کی فائل کھولی ہوئی ہے تو آپ صرف اس کو ویو کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ریڈ ہے. لیکن اگر اس کے اندر آپ کوئی سینٹینس مزید لکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ رائٹنگ ہے. تو چونکہ وہ ریم کے اندر کھلی ہوئی ہے تو ریم کے اندر آپ اس کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ ویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. انفارمیشن کین بی ریڈ فرام آر ریٹن ان ٹو اٹ. اب ریڈ رائٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو انفارمیشن ویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. پروگرامز آر لوڈیڈ ان ٹو ریم فرام سیکنڈری اسٹوریج. پروگرام جو ہے نا ریم سے وہ سیکنڈری اسٹوریج سے لوڈ ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھی آپ کا ڈاٹا ہے وہ سیکنڈری اسٹوریج میں ہوتا ہے، یعنی ہارڈ ڈرائیو میں ہوتا ہے. تو جس ڈرائیو سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ آپ اوپن کرتے تو ریم کے اندر آ جاتی ہے، ریم کے اندر لوڈ ہو جاتی ہے. ڈیوائس سچ از ہارڈ ڈسک آر یوز بی فلیش ڈرائیو فار ایگزیکیوشن بائی دا مائکرو پروسیسر. یہ وہی بات ہے کہ ہارڈ ڈسک کے ڈرائیو پہ آپ کے ڈاٹا پڑا ہوتا ہے، جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ فوراً ریم میں آ جاتی ہے، ریم میں وہ کھل جاتی ہے. اٹ از اے volatile memory which means information stored in it is lost when the computer is turned off. یہ volatile memory ہے. volatile memory کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ نے فار ایگزامپل ورڈ کی کوئی فائل کھول دی ہے اور یکدم آپ کا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کمپیوٹر دوبارہ آن کریں گے تو وہ فائل آپ کو پھر سے کھولنی پڑے گی. یا فار ایگزامپل آپ نے ایک پیج ٹائپ کیا اور آپ نے سیو نہیں کیا تو وہ ریم کے اندر تو ہے، لیکن جو ہی یکدم اگر بجلی چلی جائے تو آپ کا پورا ورڈ کا جو فائل ہے وہ ضائع ہو جائے گا، آپ کو پھر سے ٹائپ کرنا پڑے گا. تو یہ تھا ریم کے بارے میں. تو ریم کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ریم کی پکچر ہے. تو یہ مدر بورڈ کے اوپر کچھ سلاٹس ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ لگے ہوتے ہیں. یہ اگر خراب ہو جائے تو آپ کے کمپیوٹر کی ویڈیو نہیں آتی، یعنی کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا. ویسے کمپیوٹر صحیح رن کرتا ہے، جب آپ آن کریں گے تو اسکرین کے اوپر کچھ نظر نہیں آئے گا، یا آپ کو بزر کی آواز آئے گی، پیپ کی اس طرح کی آواز آئے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا ریم کا مسئلہ ہے، تو بیپ دے گا وہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے ریم اور روم کے بارے میں پڑھا بڑی ڈیٹیل سے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ہم اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی.